میرے والد محترم نے پروفیسر شارب رودولوی صاحب کے حوالے ہمارے بڑے بھائی حسن مثنیٰ اور مجھے کیا تھا، اور انہوں نے ہر موقع پر اور زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے گھریلو مسائل کو بھی انہوں نے حل کیا، اور ماں کے بعد جو انہوں نے محبتیں ہمیں دیں وہ اس کا بدل تو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں تو ایسا لگا، پہلے تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ جو ہے وہ سر کی مہربانیاں اور شفقتیں اور باپ کی جگہ باپ بن جانا صرف میرے ہی ساتھ تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے علم ہوا کہ نہ جانے کتنے کے ساتھ بالکل باپ جیسا رویہ پروفیسر شارب رودولوی کا ہے، اور ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے حقیقی باپ جو ہے وہ پروفیسر شارب رودولوی ہیں، اور وہ ہر کسی طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں کہ کسی کو بھی یہ بیگانگی کا احساس نہیں ہوتا۔ میرا یہ مضمون پہلے چھپا ہوا ہے تو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں۔ موضوع ہے شارب رودولوی اور اردو مرثیہ۔ بعض افراد مختلف النوع صفات و خصوصیات کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کی فنی شخصیت کا کوئی ایک پہلو اس قدر نمایاں ہو جاتا ہے کہ تمام لوگوں کی نظریں اسی نمایاں پہلو پر رک جاتی ہیں اور دوسری فنی خصوصیات کی جانب توجہ بھی نہیں جاتی۔ کچھ ایسا ہی معاملہ پروفیسر شارب رودولوی کے ساتھ بھی ہوا کہ انہوں نے علم و ادب کے مختلف میدانوں میں اپنا جوہر کمال دکھایا اور اپنی خداداد صلاحیتوں کا اقرار ماہرین علم و فن سے کرایا، لیکن انہیں بین الاقوامی شہرت ایک تنقید نگار کی حیثیت سے حاصل ہوئی، اور ایسا کیوں کرنا ہوتا کہ جب انہوں نے تنقید کے میدان میں قدم رکھا اس وقت تو انہوں نے اپنے تنقیدی نظریات کے لیے پہلے پہل مرثیے کو ہی تخت مشق بنایا کہ جسے معمولی صنف سمجھ کر لوگوں نے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس صنف نے اپنا لوہا منوایا اور مرثیے کی جانب ماہرین علم و فن متوجہ ہوئے۔ یوں تو اس صنف سخن میں طبع آزمائی کے ساتھ حالی شبلی اور مسعود حسین رضوی ادیب جیسے ناقدین نے مرثیہ گویوں کے کلام کا جائزہ لیا تھا اور ان کے کلام کے متعلق اپنی بیش قیمت تنقیدی آراء پیش کی تھیں، جس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر شارب رودولوی نے مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر پر کتاب لکھی، جو اردو تنقید میں انیس کے مرثیوں میں ڈرامائی عناصر کے تلاش کے حوالے سے نقش اول کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں مراثی انیس سے مثالیں پیش دے کر ان مقامات کی نشاندہی کی ہے جن مقامات پر انیس کے مرثیوں میں ڈرامائی عناصر پائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں شارب رودولوی نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے متعلق پروفیسر احتشام حسین کا کہنا ہے، کوڈ شارب نے ایک منصفانہ اور ناقدانہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہوئے پہلے ڈرامے اور مرثیے کی خصوصیات پر الگ الگ نظر ڈالی، پھر ان کے مشترک عناصر مثل ترتیب، واقعات، کردار نگاری، کشمکش، تصادم، عمل اور بنیادی مقصد سے بحث کی ہے۔ ان کے پیش نظر خاص طور سے وہی نقطہ نظر رہا ہے جو ارسطو نے المیہ کے متعلق قائم کیا تھا۔ یہاں انہوں نے دیدہوری اور سوجھ بوجھ سے کام لے کر مطابقت کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کے لیے مراثی انیس سے بہت سی مثالیں تلاش کی ہیں اور بحث کو زیادہ پیچیدہ بنائے بغیر اپنے خیالات سادگی اور صفائی سے پیش کر دیے ہیں۔ انکوڈ یہ صداقت ہے کہ مراثی انیس کا مطالعہ ہمارے ناقدین نے ہر زاویہ نظر سے کیا اور مرثیے میں ان تمام عناصر کی نشاندہی کی ہے کہ جو مرثیوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن تنقید نگاروں نے مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر کی نشاندہی اب تک نہ کی تھی، جبکہ انیس کے مرثیوں میں جا بجا ڈرامے کے عناصر کا فرما نظر آتے ہیں، مگر اس بات کی جانب شارب رودولوی نے توجہ کی اور انیس کے مرثیوں میں ایک نیا گوشہ تلاش کر کے ناقدان ادب کو محض متوجہ ہی نہیں کیا بلکہ مراثی انیس میں ڈرامائی عناصر کی جا بجا نشاندہی کر کے اپنے تنقیدی نظریات سے اردو تنقید کو مالا مال بھی کیا۔ یقیناً ڈرامہ اور مرثیے، میں اب کچھ چیزیں تھوڑا چھوڑتا جاتا ہوں۔ گو کہ مرثیہ میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ ڈرامے کے مثل اسٹیج پر مناظر ناظرین کے سامنے پیش کیے جائیں، لیکن میرینیس نے اپنے مرثیوں میں ایسی مصوری کی ہے کہ ڈرامے کی طرح تمام مناظر نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔
اور ایسا اس لیے ہوا کہ انیس نے اپنے مرثیوں میں جن کرداروں کا احوال نظم کیا ہے ان کرداروں کے اعمال و افعال کو نظم کرنے کے لیے ان پہلوؤں کا ذکر کرنا ضروری تھا جو انسانی زندگی میں کار فرما ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انیس اپنے مرثیوں میں جن کرداروں کا ذکر کرتے ہیں وہ کردار اعلیٰ طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کے مقابل جو لوگ آتے ہیں وہ پست و ادنا اعلیٰ طبقات کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جب ان دونوں کرداروں کی ترجمانی ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام انسانی پہلوؤں کا ذکر ہوگا جو اعلیٰ و ادنا طبقات سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی بنا پر مین عیز کے مرثیوں میں انسانی پہلوؤں کے ذکر کے سبب اس کے کردار ڈرامے کے کردار کی طرح محسوس ہوتے ہیں، اور ایسا اس لیے بھی ہے کہ اگر مرثیہ خواں پڑھتا ہے تو اس کے طرز میں ڈرامائی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ شاری بردولوی کہتے ہیں کوٹ مرثیے کے پڑھنے کا طرز بھی بہت بڑی حد تک ڈرامائی کیفیت پیدا کرتا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے بھی مرثیے کو ڈرامہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر شعوری طور پر صحیح لیکن مرثیے میں ڈرامائی عناصر ملتے ہیں جو کہ اسی طرح مرثیے میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں جس طرح کہ انہیں ڈرامے میں ہونا چاہیے۔ مرثیے میں ڈرامائی عناصر کی اس نشاندہی سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ڈرامے کے وہ تمام عناصر مرثیہ انیس میں پائے جاتے ہیں جو ایک ڈرامے کو کامیاب بناتے ہیں۔